محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے حقوق والدین، اور اس سلسلے میں ہم نے بریک پر جانے سے پہلے سورہ لقمان اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا حوالہ دے کر بیان کیا، اور ابھی میں آپ کے سامنے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے، اس کو پڑھتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا ہے اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے، اور میری ذریت میں بھی صلاح و تقوی قرار دے کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرے فرما بردار بندوں میں ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے جو کہ والدین کے بارے میں نصیحت اور والدین کی اولاد کے بارے میں صلاح کی خواہش کر رہی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ان مقدس رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حمل اور رضاعت کے مہینوں کو ڈال کر کل یعنی 30 مہینے، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمل کے کم از کم 6 مہینے کے حمل کو صحیح قرار دیا جائے گا۔ تو اگرچہ یہ آیت جو ہے اپنی عمومیت پر برقرار ہے، تو فرمایا گیا ہے اس میں والدین کی جو متعلق جو وصیت کی گئی ہے نیکی کا سلوک کرنے کا، اور پھر ماں کی جو زحمتیں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ جو ایسا شخص ہے یا اولاد ہے جو فرما بردار، اور وہ جو جب 40 سال کی عمر کو پہنچ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پروردگار مجھے ایسا کام کرنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کروں اور میری ذریت میں بھی تو اصلاح کر دے، اور میں تیری ہی طرف لوٹتا ہوں اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ عمومیت قرآن کی اپنی جگہ پہ برقرار، لیکن جو روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے بھی مربوط آیت ہے کہ چونکہ ان کا حمل 6 مہینے کا ہے، اور جس طرح اس آیت میں کہا ہے کہ میرے والدین اور مجھ پر اور پھر میری آئندہ نسل پر اور ہم سب مسلمین میں سے ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو واقعاً اس پر پورا اترنے والی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو ہے تمام انسانیت کے لیے آیا ہے، اور کچھ جو ہستیاں ہوتی ہیں اس کے مصداق اتم ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قبلہ جو آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا سلسلہ وہ شروع کریں۔ جی میں عرض کروں گا، یہ 2 نبیوں کا ذکر اس اعتبار سے، حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ برًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، پروردگار مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کی طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اور مجھے
ستمگاروں میں سے قرار نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے ساتھ نیکی نہ کرے وہ ستمگر ہے، وہ ظالم ہے، وہ شخص جبار اور شقی ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ نیکی نہ کرے۔ ایک نبی کی اور ایک اولو العزم نبی کی دعا مانگنا اگرچہ بعید ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے خلاف کو قدم رکھے، یہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن توفیق الہی چونکہ اسی سے ملتی ہے، صحیح بات، تو نبی بھی یہ توفیق اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے پروردگار نے اپنے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تو حضرت یحییٰ کو یوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یعنی میرا نبی جو ہے وہ یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ نیک ہے اور ہرگز جبار و عصی نہیں ہے، ان کا نافرمان نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کیا کہتے ہیں معاملہ واجبات کا نہیں، عام زندگی میں، جیسے ابھی آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ ماں گھر پہ موجود ہے، وہ کہتی ہے نہ جاؤ، یا مثلا باپ بوڑھا کہتا ہے کہ میرا خبر رکھو، میرے ساتھ وقت گزارو، میرے ساتھ بیٹھو، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی نظر میں آپ کا باپ جو ہے وہ فضول گفتگو کر رہا ہے، یعنی باپ کا ادب یہ ہے کہ جاؤ، جا کے کم از کم اس کو وقت دو، یعنی اور وہ ان کے ساتھ قول کریم کے ساتھ قول کریم کے ساتھ بہترین انداز میں ان سے بات کرو۔ تو یہ ساری باتیں، اور واقعہ لکھا ہے، ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں میری والدہ ہے، بوڑھی ہے اور بالکل چل پھر نہیں سکتی، تو میں اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں، خود اس کو کھانا کھلاتا ہوں، جب کبھی نجاست ہوتی ہے تو میں اس کو پاک کرتا ہوں، اور پورے احترام کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں، تو یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہرگز تو نے حق ادا نہیں کیا، اور اس کی وہی تفصیل وہی ہے کہ اس نے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اپنے پورے وجود سے اپنے بچے کو پال بھی رہی ہے اور اپنے بچے کے لیے وہ خدمت بھی انجام دے رہی ہے، وہ ایک دن، بلکہ بعض روایات میں غالباً یوں بھی ہے کہ جب تم شکم مادر میں تھے اور ایک جو حرکت تم نے کی ہے اس کا یعنی اجر تم ادا، اس کی جزا نہیں دے سکتے اس ماں کا کہ جس نے کس طرح خون جگر کے ساتھ تمہیں پالا ہے۔ اسی طرح یہ معروف روایت بھی موجود ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، یعنی بے ایمانہ کہ ماں کی خدمت کرنے سے جو پروردگار خوش ہوتا ہے اور وہ انسان کو جنت جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ حاضر کیا سے، یعنی کلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ، لیکن ماں کا جو حق ہے وہ بہت زیادہ بالاتر ہے، اور حدیث میں گیا شخص تو پیغمبر نے اور معصوم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو، اور جب پھر پوچھا تو فرمایا کہ والد کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو، لہٰذا والدین کے ساتھ بطور کلی، لیکن ماں کا حق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاں اس کا حق زیادہ ہے، چونکہ انسان کی تکوین میں، اس کی خلقت میں، اس کی کریشن میں جتنا وجود اور جتنی زحمت اس نے اٹھائی ہے، بہرحال اس کا ہاں وہ اس کا تو بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بات کی تکوین کی، خلقت کی، اور تو میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ تو دیکھیں کہ والدہ گرامی جو ہے انسان کی، وہ دودھ پلانے کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے لیے سختی اور مشقت کا زمانہ ہے۔ جی صحیح بات۔ انعقاد نطفہ کے وقت سے ماں کی حالت دیگر گوں رہتی ہے، یکے بعد دیگرے اس پر تکلیفیں پڑتی رہتی ہیں۔ یہ بے آرامی اور مشکلیں کیوں پیش آتی ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اس لیے پیش آتی ہیں کہ ماں اپنے بدن کی انرجی بچے کو دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جیسے جنین بڑھتا ہے، اسی لحاظ سے وہ ماں سے زیادہ طاقت و قوت کو حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں کی ہڈیوں اور اس کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ سونے اور کھانے سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ حمل کے آخری زمانے میں تو اس کے لیے چلنا اور اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے، لیکن وہ عنقریب پیدا ہونے والے بچے کی محبت و عشق کی وجہ سے ساری زحمتوں کو
اللہ اکبر، برداشت کر لیتی ہے. اللہ اکبر. وضع حمل، پیدائش کا وقت ماں کے لیے سخت ترین وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی وہ بچے کے لیے اپنی جان تک دے دیتی ہے. اس زمانے میں اس کے سپرد بڑی امانت ہوتی ہے. ایک مسافر اس کے ذمے ہوتا ہے کہ جس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے. لہٰذا اس زمانے میں ماں کو اس امانت کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا کھاتے پینے میں اور تمام مرحلوں میں اپنی صحت اور حفاظت اور ان اصولوں کی رعایت کرنی ہے. وہ جس مسافر کو اٹھائے ہوئے ہے اس کے سفر کی مدت 2-4 ماہ نہیں ہے بلکہ 9 مہینے ہے. اللہ جس طرح مسافر سوار ہوتے ہی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا ہے یا 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے سے منزل پر نہیں پہنچتا بلکہ اس وقت اس کا منزل پر پہنچنا تسلیم کیا جاتا ہے جب وہ سلامتی اور حفاظت کے ساتھ منزل مقصود پر اتر جاتا ہے. ماں کا مسافر بھی ہر لحظہ خطرہ سے دوچار رہتا ہے اور اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے. لہذا جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں آرام کی سانس لیتی ہے کہ اس نے مسافر کو منزل مقصود تک پہنچا دیا. جنین کے اندر 4 ماہ 10 دن کے بعد روح پڑ جاتی ہے. وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے تو ماں کو شدید درد محسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ الحمدللہ میرا بچہ زندہ ہے اور خدا نے اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں ڈال دی ہے. اس طرح سخت مدت کے بعد بارے میں قرآن کہتا ہے طویل اور جو سخت مدت ہے کہ وہ اسے پے در پہ کمزور کرتا ہے. پھر دوسرا سخت زمانہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے دودھ پلانے اور رات دن اس کی حفاظت کرنے کا زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے جس میں ماں کو بچے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بچہ بول نہیں سکتا، وہ اپنے لیے مناسب جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتا، وہ رو سکتا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. اس کے رونے کی وجہ سے ہی ماں اس کی ہر ضرورت کو سمجھ سکتی ہے. اس زمانے میں سخت ترین کام بچے کو صاف ستھرا رکھنا. اس زمانے میں بچے کو جو بیماریاں لگ سکتی ہیں ماں ان کے مقابلہ نہایت ہی صبر اور شکیبائی کے ساتھ وہ مقابلہ کرتی ہے اور بچے کو پروان چڑھاتی ہے. لہٰذا ماں کی ایک رات کی زحمتیں بھی جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ بچہ یا اولاد جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. بلکہ روایت ہے شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ کندھوں پہ سوار کر کے حج کرایا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا اس کی ایک رات کی مشقت کا حق کبھی ادا نہیں ہوا. اور زکریہ بن ابراہیم ہیں، آئے نصرانی تھے، مسیحی تھے، تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے. تو مسلمان ہوئے تو عرض کیا یا فرزند پیغمبر میری ایک والدہ ہے اور وہ بھی نصرانی ہے، تو میں کیا بوڑھی ہے، تو فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کا خیال کرو. فانظر امک فبرہا فاذا ماتت فلا تکلہا الی غیرک کنت انت الذی تقوم بشأنہا. یعنی جاؤ جا کے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور کل کو اگر وہ دنیا سے چلی جائے تو یہ معاملات کسی اور کو نہ دینا، براہ راست خود جانا اور جا کے یہ سارے معاملات جو ہے وہ انجام دینا. تو بہرحال روایات اور واقعات تو بہت زیادہ ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ہلو جی آواز بڑی کم آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. نیویارک سے. جی انیس حیدر صاحب. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیس حیدر بول رہا ہوں نیویارک سے. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ. جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. اصل میں ہمارے یہاں جادو تو آ نہیں رہا ہے تو میں اس پہ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام. بس جی وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو آج کل سر چڑھ کے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے
بلکہ کافی جگہ میں نے دیکھا بھی ہے اور کچھ واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ اکثر بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. جی جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ نہیں ہوتے دنیا میں, تو ان کو بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی خدمت کرنا چاہیے تھی, ہم نہیں کر پائے. تو اس کے بعد اس کا کیا مداوع ہے, وہ کیا کس طرح سے اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ ان کے والدین خوش ہو جائیں. جی بہت اچھا سوال ہے جی, بہت شکریہ جناب انیس بھائی, ٹھیک ہے آپ جی, بہت شکریہ جی. جی قبلہ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میری بہن, کہاں سے بول رہی ہیں؟ صاحب آپ کی بیٹی بات کر رہی ہے, عظمیٰ علی جعفری. جی ماشاء اللہ. دونوں علماء کرام کی خدمت میں بے انتہا میرا سلام. جی وعلیکم اور السلام. سب سے پہلے تو بہت ہی زیادہ مبارکباد کہ اتنا ہی خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے پیش کیا ہے کہ تعریف کے پاس نہیں ہے, اور بہت ہی آپ نے نالج دی ہے. اور آپ کا پروگرام دیکھ کے مجھے بھی اپنے پیرنٹس یاد آ گئے, اور اللہ میں انہیں زندگی دے, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. اور بس صرف اس لیے فون کیا تھا کہ فاروق بھائی اور عظمیٰ علی جعفری دونوں کو یہ پروگرام بہت پسند آیا, اور دونوں کو اپنے اپنے پیرنٹس بہت یاد آ گئے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اور السلام. میری ماں باپ کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے, اور فاروق بھائی کے ماں باپ کی. جی ایسا ہے کہ آپ کے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے, اور جن کے فاروق بھائی اور دوسرے جتنے بھی, اور ہمارے سب جن کے والدین موجود ہیں, ان سب کے والدین کے لیے ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. جی قبلہ. جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مولانا بخاری صاحب. قبلہ میں فضل علی سید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی ماشاء اللہ. جی فرمائیے. اور ایک میرا سوال ہے, اس ملک میں اکثر بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ والد اور والدین الگ ہو گئے اور ان میں ناچاتی بہت زیادہ ہے. جی. اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوا کہ وہ بچے والدہ کے ساتھ ہیں, اور اب 2 4 6 سال 8 سال 10 سال والدہ کے ساتھ رہے, اور اس عرصے میں جو ہے بچوں کے ذہن میں بھی ایسی باتیں پیدا ہوئی کہ جی وہ والد سے ملتے ہی نہیں ہیں. جی. یا بڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے ملنا شروع کیا تو بھی معاملات میں عدالت نہیں ہے, اور جو ماں کہہ رہی ہے وہ سن رہے ہیں, یا وائس ورثہ سمجھ لیں جو بات کہہ رہا ہے وہ سن رہے ہیں. تو ایسے میں بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, بیان کیجیے گا. جی بہت شکریہ, بہت اہم سوال آپ کا. جی جی صحیح بات. جی ٹھیک ہے. جی تو قبلہ یہ سوال شروع کریں گے, ابھی کوئی بات کرنے نہیں, کا؟ ٹھیک ہے سوالات. یہ انیس حیدر صاحب کے سوال سے شروع کر لیتے ہیں کہ نیو یارک سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس طرح سے ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی ان کی زندگی میں. جی جی ماں باپ دنیا سے چلے گئے, صحیح. تو اب جو ہے اولاد بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جوانی کے عالم میں کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوتی یا تعلیم نہیں ہوتی. صحیح بات. اب جو ہے کہ تعلیم آ گئی یا پتہ چل گیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں, یا ان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا, تو اب وہ کیا کرے, کس طرح سے ان چیزوں کا جبران کرے جو کہ ہونی چاہیے تھی والدین کی زندگی میں اور وہ اب کرنا چاہتا ہے. انیس حیدر صاحب والا سوال جو ہے کسی نے کیا امام صادق علیہ السلام. جی. کہ فرزند پیغمبر یہ بیان کریں کہ اگر والدین نہ ہوں تو ہم کیا کریں. تو میں روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں, بڑے خوبصورت ہیں. فرمایا ما یمنع الرجل منکم من یبر والدیہ حیتین و میتین, زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں, یصلی عنہما, ان کے لیے نماز پڑھو ایک, یتصدق عنہما, دونوں کے لیے صدقہ دو اگرچہ دنیا سے چلے گئے, ویحج عنہما, ان کے لیے حج کرو, ویصوم عنہما, ان دونوں کے لیے جو ہے وہ تم روزہ رکھو. جی. اور جو کوئی فیکون الذی صنع لہما, جو کوئی یوں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کے صلے میں, اس کی نیکی میں اور اس کے مال میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا. میں اس روایت سے یہ سمجھا ہوں ایک بات, باقی باتیں اپنی جگہ پہ, کہ والدین جہاں بھی ہوں اولاد کا رشتہ جو ہے وہ زندہ رشتہ ہے. یعنی والدین اگرچہ جسمانی طور پہ دنیا سے چلے جائیں
تو معصوم کی اس روایت کے مطابق جو ہے وہ بالکل ایک زندہ رشتہ جو ہے وہ بنتا ہے. جی کیوں نہ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں انجم بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی فرمائیے. جی میں نے اصل میں پتہ کرنا تھا کہ ہمارے جو ابو ہے وہ تھوڑے ہمارے ساتھ ایک تو ان میں غصہ بہت ہے, دوسرا وہ خاص کر کے میرے سے کیونکہ گھر کا جو سارا بوجھ ہے وہ بھی میں اٹھا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے ایک تو گالی گلوچ دیتے ہیں, دوسرا مجھے نافرمان بھی کہتے ہیں. تو ان کے مسلسل اس رویے سے مجھ میں بھی کافی تبدیلی آ گئی کہ میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ غصے سے پیش آ جاتا ہوں. تو اس طرح بتائیے کہ اگر والدین کا ایک سخت رویہ ہو اور جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں. یہ مبتلا بے مسئلہ ہے. جی واقعی جی بڑا اہم سوال ہے اس ٹاپک پہ. جی میں اس پہ ایک اور روایت عرض کروں گا. جی پیغمبر اسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی ایک کالر اور. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں مشکل لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی جناب آپ کو اور مولانا انجم صاحب کو میں نجم الاسد صاحب کو میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام اور ورحمۃ آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ علم کے شہر ہیں آپ لوگ, اور آپ کے علم سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ والدین کے درجات کے لیے اولاد جو نافرمان ہے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ ایک بہت بڑا گناہ عظیم ہے والدین کی نافرمانی. اگر والدین دنیا سے چلے گئے, بچے نافرمان ہوئے, تو روز قیامت تک ان کے لیے سزا ہی سزا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بچہ بنائے اور ان کی تابعداری کرنے کے لیے زندگی بسر کر دے. اسی کے ساتھ میں چل جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ جناب محمد یعقوب صاحب. جی آخری کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. کون میرے بھائی بول رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام. اشتیاق بٹ بول رہا ہوں. جی اشتیاق صاحب ماشاءاللہ کافی دنوں بعد ہی آپ جی کی آواز سننے ماشاءاللہ ملی. اتنی اچھی گفتگو ماشاءاللہ. بہت ایک تو ہمارے آنسو بھی جاری ہو گئے کیونکہ میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چل فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. جی دعا کیجئے گا. لیکن ایک گزارش باتوں باتوں میں مجھے ایک یاد آ گئی, اپنے ہی گھر کی بات ہے, میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اگر والد اپنے بچوں کو اخراجات بھی نہ دے, اس حد تک 20-25 سال گزر جائیں, نوکری بھی کر رہا ہو, دوسرے کاموں میں وہ مصروف بھی ہو, تو آخر 25, 26, 27 ایئرز کے بعد بھی بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ حرکتیں میری امی کے ساتھ ہو رہی ہیں, تو اگر وہ ان کو کچھ جوابات دے جائے یا کچھ کام کر رہے یا وہی باپ اینڈ آف ڈے اس کی ماں کو 30 سال کے بعد طلاق بھی دے دے اور کہے کہ یہ میرے بچے نہیں ہیں, اس والد کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ. بہت نازک سا سوال ہے. واقعی کرتے ہیں جی بات اس پر. جی شکریہ. جی آخری ہولڈ کیے ہوئے ہیں, چلو دے دیں ان کو بھی. جی السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. جی تو اب کالیں جو ہیں وہ نہیں لی جائیں گی, تو اب سوالوں کے جواب. جی پہلے سوال کا جواب کے بلا آپ دے رہے بس تھے, ایک امام نے جو وہ فرمایا. ہاں جی وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اس پہ بس میں مختصر چونکہ سوالات اور بھی ہیں. نبی اکرم سے سوال پوچھا تو فرمایا الصلاۃ علیہما, نماز پڑھو, استغفار کرو لہما, اور اگلا جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے, اکرام صدیقہما وصلۃ رحمہما, یعنی جو ان کے دوست ہیں, باپ کا دوست یا ماں کی کوئی سہیلی ہے, ان کے ساتھ نیکی کرو, اور ان کے جو مطلب ہے رشتہ دار ہیں ماں باپ کے, ان کے ساتھ نیکی کرنا بھی انسان کے لیے. تو یہ مطلب ایجنڈا تو دیا ہے, پروگرام دیا ہے کہ اگر ماں باپ ہیں تو بھی ان کے ساتھ کس طرح تم نے نیکی کرنی ہے, اور دنیا سے چلے جائیں تو بھی انشاءاللہ وہ رابطہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے باقی. جی انیس حیدر صاحب آپ کے سوال کا جواب قبلہ نے دیا ہے, تھوڑا سا میں بھی حاشیہ لگا دیتا ہوں ساتھ. وہ یہ ہے کہ
جو شخص جو ہے ماں باپ کی زندگی میں ان کا نافرمان تھا تو بعض دفعہ ماں باپ جو ہیں وہ آنکھ بھی کر دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے جو شخص آنکھ ہو جائے اس کے لیے جہنمی ہے, اس کے لیے جنت نہیں ہو سکتی. تو اب کیا اس کا کوئی چارہ کار ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے یہی ہے کہ اب وہ والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے, اور نیک کاموں میں یہ ہے کہ ان کی نمازیں قضا رہ گئی تھیں, نمازیں پڑھے. ان کا حج نہیں ہو سکا تھا, البتہ حج ظاہر ہے کہ اگر وہ زندگی میں استطاعت ہو, واجب ہو تو تبھی ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنا مال دولت آ گئی ہے اولاد کے پاس تو وہ چاہیں تو اپنا حج کر کے تو مستحب حج ماں باپ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ان کے لیے صدقہ دیا جائے, یا کوئی اگر واقعی کسی کے پاس پیسے ہیں ان کے نام پر کوئی ادارہ, کوئی مدرسہ, کوئی سکول, کوئی انسٹیٹیوٹ, کوئی ہسپتال کچھ بھی بنا سکتا ہے. یعنی ایسا جو عوام کے لیے فائدہ ہو اور اس کا ثواب صدقہ جاریہ ان کے نام ہو جائے. تو اس طرح کہا گیا ہے کہ اگر وہ آنکھ بھی کر گئے ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اذن دیتا ہے کہ پھر وہ عالم برزخ میں, اور جب ان کی اولاد ان کے لیے نیک کام کرتی ہے تو وہاں پر بھی وہ پھر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور وہ آنکھ شدہ اولاد بھی وہ سعادت مند ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ اگلا سوال جو ہے, سوال تو نہیں دعا ہی کی گئی ہے, یعنی عظمیٰ جعفری صاحبہ جو یہاں پر صبح ہدایت پروگرام کرتی ہیں, تو خدا بند عالم ان کے والدین کو سلامت رکھے, اور اسی طرح فاروق بھائی جو کہ واقعا ہدایت ٹی وی میں ماشاءاللہ ایک پہچان ہے. تو باقی جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں, محترم محبان ہدایت ہیں, اور ہدایت ٹی وی کی جو مدد کرتے ہیں, خدا بند عالم ان سب کے والدین کو آباد و شاد رکھے, تندرستی دے, اور جو بوڑھے ہیں ان کو مزید زندگی اور تندرستی دے, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. فاضل علی سید صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس ملک میں اکثر والد اور والدہ جو ہے نا, چلو اکثر نہ کہیں, بہرحال کافی حد تک ایسا ہوتا ہے کہ ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے بچے جو ہیں چھوٹے ہوں تو والدہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اگر بچے جو والدہ کے ساتھ چلے جائیں تو والدہ جو ہے ان کو بعض دفعہ 2 4 5 سال تک, 7 سال تک بھی, جب تک بڑے ہوتے ہیں تو ہفتے میں 1 آدھا دن وہ قانونی طور پہ باپ کو ملنے کے لیے ہوتا ہے, باقی ہفتہ اسی کے پاس رہتے ہیں. تو ظاہر ہے ماں جو ہے, جو شخص کی بیوی تھی, تو اب اس نے چونکہ علیحدہ ہوا ہے, بچے اس کے ساتھ ہیں, تو وہ اس کو پرورش بھی اپنے طریقہ کار پر ہی کرے گی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر باپ کے جو ہے نا وہ نفرتیں ہی بھری جاتی ہیں ذہنوں میں. تو ایسے بچے جو ہیں وہ پھر ماں باپ وہ سلوک نہیں کر سکتے باپ کے ساتھ, خصوصاً کہ چونکہ وہ علیحدگی ہو گئی. تو ایسی حالت میں جب بچے 8-10 سال پڑھتے ہیں, جب تک بڑے نہیں ہو جاتے اور ماں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ان کا جو معاملہ ایسا ہو جاتا ہے, تو وہ بچے جو ہیں پھر وہ ظاہر ہے ان کا ذہنیت اس طرح سے بنا دی گئی ہے, تو وہ باپ کا وہ احترام نہیں کرتے. تو آیا ان کو بھی ماں یعنی ماں باپ کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے, اور خصوصاً باپ جو کہ ایسی صورتحال میں باپ کے حق زیادہ ضائع ہو جاتا ہے, تو اس صرف میں وہ اولاد کیا کرے؟ جی عرض کروں گا, مختلف زاویے ہیں, جب تک توازن نہ برقرار ہو اس نقطے کو ہم نہیں کسی ایک طرف رجحان نہیں دے سکتے. ایسا ہم فرض کر لیتے ہیں ابھی کہ بھئی باپ کا اس معاملے میں حق ضائع ہو رہا ہے, تو کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر باپ کا حق ضائع ہو رہا ہے, اولاد کے اوپر فریضہ یہی ہے کہ وہ دونوں کا احترام کرے, صحیح, دونوں کے ساتھ نیکی کرے, باپ کے ساتھ بھی ماں کے ساتھ بھی. البتہ مشکل یہ ہوئی ہے قبلہ کہ اس سوسائٹی میں جو خاندان کا جو دینی تصور ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے. گھر کے اندر ماں باپ کی آپس میں کوئی دوستی نہیں ہے, اور اولاد کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہیں. تعلقات خالی کچن اور فریج تک محدود رہ گئے. ہر کوئی آئے اپنی روٹی کھائے اور چلا جائے اپنے اپنے کاموں پہ. یہ درست نہیں ہے. یعنی ایسے بھی باپ ہیں جو بالکل کرتے گناہ کا کام ہے, چوریاں کرتے ہیں, یا مثلا فرض کریں پینا پلانا ان کی زندگی کی عادت ہے, اور گھر جو ہے وہ بالکل ان کو توجہ نہیں دیتے. البتہ اگر یہ فرض ہو جیسا تیسا بھی ہے, جب بات آئی ہے خود بچوں کے حوالے سے,
تو بچوں کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ، اگرچہ ان دونوں زوجین کے تعلقات وہ تو ہے ایک علیحدہ معاملہ ہے نا، جو کوئی جس نے حق تلفی کی ہے وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. لہٰذا بچوں کے اوپر حکم یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں باپ ہو ماں ہو، اگرچہ علیحدہ بھی ہو گئے ہیں، دونوں صورت میں جو ہے وہ ان کو چاہیے والدین کے ساتھ نیکی کریں. جی فضل علی سید صاحب، آپ کے سوال کا جواب قبلہ نے دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو بچے جب تک چھوٹے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس زیادہ رہیں گے اس سے متاثر بھی ہوں گے، اس کی محبت کو بھی دیکھیں گے، تو اس سلسلے میں باپ کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی طرف سے زیادہ ان بچوں پر جو بہرحال ٹائم 1 دن 2 دن جو بھی ہفتے میں ملتا ہے زیادہ توجہ دے اور ان کو زیادہ پیار محبت سے، اور ظاہر ہے وہ جو سلسلہ جدائی والا ہو گیا ہے اس کی بھی کمی پورے کرنے کے لیے باپ کو زیادہ اپنی طرف سے ہمت کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دونوں طرف سے تقریباً آزاد ہی ہو جاتے ہیں. تو بچے جو بزرگ ہو گئے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ماں کے بھی حقوق ہیں اور باپ کے بھی حقوق ہیں. جس طرح یہ حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اسی طرح حدیث ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کے حقوق ہوں، باپ کے کوئی حقوق نہ ہوں. تو لہٰذا ان کو باپ کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. تو اس طرح سے ان کا فریضہ پورا ہوتا ہے. جناب اگلا سوال کیا گیا ہے انجم صاحب نے چکوال سے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے والد گرامی جو ہیں وہ ذرا غصے والی طبیعت کے، اور وہ بچہ بڑا ہوگا، میرے خیال نوکری وغیرہ کر رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ گھر کا بوجھ جو ہے وہ بھی میں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں، تو ان کے رویے کو دیکھ کر میرا بھی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ میرا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یا باپ کو بھی اگر نصیحت کر سکتے ہیں آپ تو اس کو بھی بتا دیں. میرا خیال ہے کہ ان کی تو ذمہ داری یہی ہے کہ حسن سلوک کریں. اس کے باوجود بھی باپ جو ہے وہ باپ ہے، اور جو رتبہ دین نے دے دیا ہے اس کو ہم نہیں چھین سکتے. خداوند عالم نے جو رتبہ باپ کو دیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے. لیکن جناب والد کی خدمت میں گزارش ہے، اگر بات پہنچ جائے ان تک انشاءاللہ، وہ یہی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ ربیانی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی باپ کا کام ہے کہ بچوں کی یہ جو وجود کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں. نئی تربیت کے باقی زاویے بھی ہیں، ان کے ساتھ شفقت پدری کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ، بلکہ یعنی باپ اگر بوسہ لیتا ہے اپنی اولاد کا محبت کے ساتھ تو اس کا اجر بھی موجود ہے. یعنی اس کا اجر بھی غالباً میرے یادداشت کے مطابق ہے، ایک بوسے کے مقابلے میں ایک محل ہے، ایک قصر ہے عالم آخرت کے اندر، اگر باپ محبت سے اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے. لہٰذا والد کے بھی ذمہ ہے کہ وہ انشاءاللہ شفقت کریں. البتہ ان کے ذمہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک. جی بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں امام حسن اور امام حسین کو چوم رہے تھے، ان کے بوسے لے رہے تھے. ایک شخص آ گیا، کوئی عرابی وہاں پر، تو کہا یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا، آپ ان کو چومتے ہی رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا. تو لہٰذا ماں باپ جو ہیں اولاد کے بوسے لیتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، تو اس میں بھی عبادت ہے، اور حقیقت میں وہ محبت ہی ہے جو مرکزی چیز، جو کہ پیغمبر اکرم کی یہ سیرت جو ہے وہ سیرت بھی ہے، سنت بھی ہے. اور رہ گئی بات یہی چکوال سے جو ٹیلی فون آیا ہے کہ یعنی بیٹے کا حق یہی ہے کہ وہ باپ کے حق میں گستاخی نہ کرے، ان کا احترام کرتا رہے. اگر وہ بالفرض اگر گالی گلوچ بھی کر لیتی ہیں، یا اگر تو یہی کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ جو کہا گیا ہے نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو اس کی تفسیر آئی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کو مار بھی لیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کو اف تک نہ کہو. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ آپ کو تنبیہ بھی کر لیتے ہیں، مار بھی لیتے ہیں، تو یعنی اس وقت بھی آپ کا کام نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھانا یا اف کرنا، یا وہ ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح باپ کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کے بھی جذبات ہوتے ہیں. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. جب اس کو عزت نفس ہوتی ہے اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے. تو لہٰذا
بہتر یہی ہے کہ ان کے والد صاحب بھی جو ہیں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں. ہمارے پاس 4-5 منٹ رہ گئے ہیں قبلہ. تو محمد یعقوب صاحب نے پروگرام کی تعریف کی اور کہا کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے نہ وہ دنیا میں اچھائی دیکھ سکتی ہے نہ آخرت میں. اشتیاق صاحب نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا کہ اگر والد اپنے بچوں کا اخراجات وغیرہ نہ دیں, جی جی, مثلا 20 سال 25 سال 27 سال تک نہیں دیا اور پھر طلاق بھی دے دے, اور چونکہ بچوں نے باپ کی شفقت نہیں دیکھی یا خرچہ ہی نہیں, ماں نے جس مصیبت سے ان کو پالا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسا باپ جو کہ صرف ان کے وجود میں آنے کا سبب تو بنا ہے, لیکن جو ان کی پرورش اور نان و نفقہ جو اس پر شرعی طور پر واجب تھا, بیوی کا, بچوں کا نان و نفقہ, روٹی کپڑا اور مکان اور تعلیم, یہ ساری ضروریات باپ پر واجب ہوتی ہیں. اگر وہ یہ انجام نہیں دیتا تو ایسے حالات میں اولاد جو ہے وہ والد کا وہی حق رکھتی ہے, اس کے ساتھ سلوک کرے یا کیا کرے. میرا عرض یوں کروں گا کہ یہاں پہ ماں نے جو قربانی دی ہے, ایک تو ماں ہونے کی حیثیت سے وہ تو درجہ اس کا ہے, یہ اضافی قربانی ہے کہ اس نے باپ کے حقوق بھی ادا کیے ہیں. وہ باپ جو گھر میں خرچہ نہیں دیتا, بالآخر طلاق بھی ہو جاتی ہے, تو یہ ماں تو واقعاً قابل صد آفرین ہے. اس کے تو بچے جو ہیں وہ پاؤں دھو دھو کے بھی پئیں تو کم تر ہے. لیکن وہ جو شخص جس نے طلاق دے دی ہے, اس کے باوجود بھی جو روایات اور احادیث جو قرآن کی آیات ہیں, ان کی روشنی میں سمجھ یہی آتا ہے کہ اگرچہ ایسا باپ ہو تب بھی بچوں اولاد کو پھر بھی باپ ہونے کی وجہ سے عزت و احترام اس طرح کرنا ہی پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کو جگہ جگہ بیٹھ کے ذلیل کریں, اور یہ نہیں کر سکتے کیونکہ بالآخر ان کے وجود میں آنے کا سبب تو بنا ہے, اور یہ خود اتنی بڑی نیکی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے والد نے کیا کیا, سانو جم کے سڑ جڑے, سانو کی کیتا. تو مطلب یہ کہ یہ تمہارے وجود میں آنے کا جو سبب بنا ہے, یہی بات اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کا وجود نہ ہوتا. تو لہٰذا باپ کا احترام اور اس طرح سے سلسلہ جو اپنی جگہ پہ قائم ہی ہے. تو عزیزان گرامی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور دعا بھی ہم وہی پڑھتے ہیں جو کہ والدین کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب بحق محمد وآلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام بھی جو ہے وہ بھی والدین کے حقوق پر ہی کریں گے, چونکہ باپ کے حقوق اور بہت ساری شکیں ابھی باقی رہ گئی ہیں. تو ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.